اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ چنانچہ یہی ہوا اور اس کا سارا پھل عذاب کے پھیر میں آ گیا، سو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس کا بدلہ لے سکتا تھا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدائے برحق کا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی کا اجر بہتر ہے، اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام ہے۔ Thus, this is what happened, and all its fruit was ruined by torment. So, whatever he had spent on the orchard, he ended up wringing his hand on it in grief. His orchard had fallen down on its fences and he was saying, Alas! Would that I had not associated any partner with my Lord. He did not have any group which could have helped him against God, and neither could he himself take its revenge. At that time, all authority was with God, the true God. In reality, only his reward is better and best is the fate he ordains.